السلام علیکم دوستو، میں ہوں راجہ ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چینج ویژن۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف بہت مشکل ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت ناکامیاں ہیں، آپ بار بار ناکام ہو رہے ہیں، لوگوں نے، دنیا نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تو ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو چھونا نہ بھولیے گا۔ دوستو، ہنری ویلی انڈیانا میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ جب وہ صرف 6 سال کا تھا تو اس کے والد گزر گئے۔ یہ اس کی زندگی کے مشکل دور کی شروعات تھی۔ گھر چلانے کے لیے اس کی ماں کو ایک فیکٹری میں کام کرنا پڑتا تھا۔ بڑا ہونے کے ناطے اسے ہی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ ماں کی غیر موجودگی میں وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھانا بھی تیار کرتا تھا۔ اتنی کم عمر میں اس پر اتنی زیادہ ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے 10 سال کی عمر میں اس نے بھی ماں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی زندگی اور مشکل ہو گئی تھی۔ جب وہ 12 سال کا تھا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ ستیلے باپ سے اس کی بن نہ سکی اور اس نے گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ سے اسے 6ٹھی کلاس سے اسکول بھی چھوڑنا پڑا۔ پیٹ پالنے کے لیے اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اسے گھوڑے گاڑیوں کو پینٹ کرنے کا کام ملا۔ پھر اس کے بعد اسے ریلوے آفس میں فائر مین کی نوکری مل گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا ایسا دور شروع ہونے والا ہے جو خوشحالی کا دور ہوگا، لیکن اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کرنے اور مقدمہ بننے کی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس کا تعلیمی کیریئر بھی برباد ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر جاب لیس تھا۔ وہ واپس گھر آ گیا اور لائف انشورنس کمپنی میں جاب شروع کر دی، لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد مینیجر کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا یا مینیجر کو اس کا کام پسند نہ آیا اور اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ایک بار پھر اس نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ زندگی بہت مشکل تھی، لیکن اس لڑکے نے ہمت نہ ہاری۔ کچھ عرصے کے بعد اسے ایک ٹائر بنانے والی کمپنی میں جاب مل گئی، لیکن وہ بھی کوئی زیادہ عرصہ نہ چلی کیونکہ کمپنی ہی بند ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر جاب لیس تھا۔ اس دوران اس کی شادی بھی ہوئی، لیکن بار بار جاب لیس ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس آدمی کی کیا حالت ہوگی، لیکن اس آدمی نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ 40 سال کی عمر میں اس کی ملاقات ایک آئل کمپنی کے جنرل مینیجر سے ہوئی، جس نے اسے اپنا ایک گیس اسٹیشن چلانے کے لیے دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کمپنی نے بھی وہ گیس اسٹیشن بند کر دیا۔ مشکل پہ مشکل، ناکامی پہ ناکامی کے بعد کچھ عرصے کے بعد شیل کمپنی نے اپنا ایک پیٹرول پمپ چلانے کے لیے اسے دیا۔ اس آدمی نے وہ اسٹیشن چلانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی جو کسٹمر وہاں رکتے تھے ان کے لیے اس نے چکن کی کچھ ڈشیز اور کچھ دوسرے کھانے بھی بنانے شروع کر دیے۔ جیسے ہی اس کی چکن ڈش اس علاقے میں فیمس ہوگی، کچھ سالوں کے بعد جب اس کے کھانے کے کسٹمر زیادہ ہونے لگے تو اس نے پیٹرول پمپ چھوڑ دیا اور خود کا ایک ریسٹورنٹ بنا لیا جو کہ اچھا چل پڑا۔ ریسٹورنٹ کی کامیابی کے بعد اس نے اپنا بزنس بڑھانے کے لیے اپنا ایک اور ریسٹورنٹ بنانے کا ارادہ کیا،
لیکن اس دوران اس کا ایک لوکل کمپیٹیٹر سے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور اس کے ایک ملازم کو گولی لگ گئی تو وہ اپنا بزنس ایکسپینڈ نہ کر سکا۔ 4 سال کے بعد اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اس نے اپنے ریسٹورنٹ کے ساتھ ایک ہوٹل بھی کھول لیا، لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے کے بعد اس کے ہوٹل میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے ہوٹل اور ریسٹورنٹ دونوں جل گئے۔ اس کی زندگی کی ساری محنت ضائع ہوگی، وہ ایک بار پھر سڑک پر آ گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس آدمی کی کیا حالت ہوگی، لیکن اس آدمی نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور نئے سرے سے ہوٹل اور ریسٹورنٹ بنایا، لیکن ورلڈ وار 2 شروع ہونے کی وجہ سے اسے وہ بھی بند کرنا پڑا۔ اس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکل آ رہی تھی، نقصان پہ نقصان ہو رہا تھا۔ ورلڈ وار 2 ختم ہونے تک اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے پاس ریسٹورنٹ کھولنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی چکن ڈشز دوسرے ریسٹورنٹ میں سیل کرنے کی کوشش کی، لیکن سب نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس نے 1009 چھوٹے بڑے ریسٹورنٹ کا وزٹ کیا اور سب کے سب نے اسے ریجیکٹ کیا، لیکن اس آدمی نے پھر بھی کوشش جاری رکھی اور آخر کار 1952 میں جب یہ 62 سال کی عمر کو پہنچا تو اس نے اپنی ریسیپی کینٹکی فرائیڈ چکن شہر کے ایک بڑے ریسٹورنٹ کو سیل کر دی۔ ریسٹورنٹ کے بڑے نام کی وجہ سے اسے جلد ہی یہ ریسیپی پورے شہر میں فیمس ہو گئی۔ اس کے بعد تو لائن ہی لگ گئی۔ اس شہر کے دوسرے بڑے بڑے ریسٹورنٹ نے اس ریسیپی کو فرنچائز کرنا شروع کر دیا اور اس طرح اس آدمی کو اپنے ریسٹورنٹ سے کمیشن ملنا شروع ہوگی۔ اس کا خواب تھا کہ اس کی ریسیپی پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ 1959 میں اس نے ایک نیا ریسٹورنٹ بنایا۔ اس نے بہت محنت کی، اکثر وہ اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہی سو جاتا تھا، ریسٹورنٹ وزٹ کرتا، انہیں اپنی ڈشز کے بارے میں بتاتا اور اگر آنر کو وہ ڈش پسند آ جاتی تو فرنچائز رائٹ کی بات کرتا۔ 1965 میں جب اس کی عمر 75 سال کی تھی تو تب جا کر وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہوا تھا۔ کئی سالوں کی ناکامیوں، ریجیکشن اور بدقسمتی کے باوجود وہ محنت کرتا رہا اور آخرکار کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی اور KFC کی بنیاد رکھ دی گئی، جو دنیا میں اس کام کا ایک بڑا بزنس بن کر سامنے آیا۔ اگر آپ کو بھی زندگی میں بہت ناکامیاں ملی ہیں، نقصان اٹھانے پڑے ہیں، لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، تو آپ ایک بار ضرور کولن سینڈرز کو یاد کر لینا، جو KFC کا بانی اور پوری دنیا میں اس کی برانچز موجود